رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ها هنا مصارع الشاق صلوات محمد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کے اس مختصر قول کے ضمن میں ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس کلام میں امام نے میدان کربلا میں خود امیر المومنین نے کھڑے ہو کر کربلا کے واقعے کے 23 سال پہلے تقریباً کربلا والوں کو اس لقب سے یاد کیا تھا کہ یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے، عاشقوں کا مقتل ہے، اور امیر المومنین نے اس واقعے کے بہت پہلے ہی ان شہیدوں کو عاشقوں کا لقب دیا تھا۔ اسی لیے ان چند دنوں میں اپنے ناقص مطالعے اور فکر اور اساتذہ کے ذریعے سے جو سمجھا جا سکا وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ کربلا میدان عشق ہے، اور کربلا نہ صرف یہ کہ میدان عشق ہے بلکہ کربلا معراج عشق کی سرزمین ہے، جہاں عشق اپنی معراج پر نظر آیا، اور ایسا عاشقانہ انداز کہ جن کا ہر فیصلہ عاقلانہ تھا لیکن ہر انداز عاشقانہ تھا، عشق کے میدان میں اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے کہ نہ وہاں پر بچہ نظر آیا، نہ جوان، نہ بوڑھے، نہ عورتیں، کہ جو سخت حالات میں، مصیبتوں کے حالات میں ان سب کے درمیان میں بہت فرق آ جاتا ہے، حتیٰ مردوں میں بہت اختلاف نظر آنے لگتا ہے، سوچنے کا انداز انسان کا بدل جاتا ہے اگر تھوڑا سخت مصیبتیں آ جائیں، لیکن چونکہ وہ
میدان عشق کو طے کرتے ہوئے آئے تھے، لہذا وہاں سب ایک جیسے نظر آئے، سب مقصد میں ایک جیسے نظر آئے، سب جس منزل تک جانا چاہتے تھے ایک جیسے نظر آئے، اور یہ منزل طے کرتے رہے۔ عشق میں جو عمل انجام دیا جاتا ہے عزیزو، اس کا انداز ہی بدلا ہوتا ہے۔ کربلا کیوں مجھے اتنی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیوں کربلا کے جہاد کو اور کربلا کے اس عظیم کارنامے کو اور دوسرے کارناموں سے ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کربلا میں جتنے آئے تھے سب کے سب عاشق تھے، اور دوسری جنگوں میں عاشق لوگ بھی آتے تھے لیکن تاجر بھی آ جاتے تھے، عاشق لوگ بھی آتے تھے لیکن دوسری نیتوں کے ساتھ بھی لوگ آ جاتے تھے، خوف کی وجہ سے آ جاتے تھے، خود کو دکھانے کے لیے آ جاتے تھے، اپنے قوت بازو کے اظہار کے لیے آتے تھے، اپنے قبیلے کی فضیلت کے لیے آ جاتے تھے، بہت سب کچھ مل کے ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا جب مشکل حالات پیدا ہوتے تھے تو کبھی کبھی جب زیادہ سخت حالات پیدا ہوتے تھے تو بچتے وہی تھے جو عاشق ہوا کرتے تھے، باقی لوگ چلے جایا کرتے تھے، نہیں رک پاتے تھے۔ لیکن میدان کربلا میں سب اس منزل، بہت بدلا ہوا انداز، جہاں بھی عشق سے کوئی کام کیا جائے تو وہ انداز بدلا ہوگا۔ عشق میں مجلسیں کی جائیں، عشق میں مجلسیں پڑھی جائیں، عشق میں ماتم کیا جائے، عشق میں عزاداری کی جائے، عشق میں نماز پڑھی جائے، عشق میں مسجد آیا جائے، جو بھی کام عشق کے ساتھ انجام دیا جائے گا اس کا انداز بدلا ہوا نظر آئے گا، یہ لازم ہے۔ یہ کربلا سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کربلا بلندر اور یہ ساری باتیں جو اتنے دن سے عرض کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے عزیزوں کی ہمارا انداز تاجروں کا انداز نہ ہو، دین میں تجارت نہیں، انداز ہمارا خوف زدہ لوگوں کا نہ ہو، انداز ہمارا مجبور لوگوں کی طرح کا نہ ہو، انداز ہمارا عاجزانہ نہ ہو، انداز ہمارا منتقمانہ۔ یہ ساری بحثیں کی کہ جو کربلا یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کربلا کیا ہے؟ عاشقانہ انداز ہے کربلا کا۔ یہ عاشقانہ انداز بیان کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہمارے انداز میں وہ عاشقانہ پہلو پیدا ہو جائے، ورنہ ہم ایسا تو نہیں کہ آپ کا 10 گھنٹہ ہم نے لے لیا، اپنا بھی 10 گھنٹہ آپ کو دے دیا تو صرف اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا ثواب مل جائے۔ نہ، ثواب کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ دینا چاہے گا تو بہت دے گا۔ نہیں، یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا انداز عاشقانہ ہو جائے، خاص کر دین میں، اور جگہوں پہ بھی یہی چاہیے، اور جگہوں پر یہ چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ پڑھائی اگر کر رہا ہے تو عاشقانہ انداز سے پڑھے، عشق کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ ابھی والدین کو کہنا پڑتا ہے پڑھو بیٹا پڑھو، ایگزام آنے والا ہے، فائنل ایگزام ہے، لیکن عشق کے ساتھ پڑھے گا تو اسے روکنا پڑے گا، بیٹا کتنا پڑھو گے، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سو لو، تھک گئے ہو۔ فرق ہو جاتا ہے، بالکل انداز بدل جاتا ہے۔ ہم تاجرانہ عبادتیں کرتے ہیں، بار بار آ کے کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی رسول اللہ کہتے ہیں، کبھی علماء کہتے ہیں، کبھی وحی کہتی ہے، بار بار کرو 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 عبادت کرو۔ اور جو عشق سے عبادت کرتا ہے تو قرآن بار بار آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی عبادت نہ کرو، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا سو لو۔ کتنا کرو گے؟ رات کے کچھ حصہ آرام کے لیے بھی رکھ لو، آدھی رات کرو، آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کرو یا تھوڑا کم کرو۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ سختی میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کو سختی میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ سنبھلیں، سنبھالیں، خود کو سنبھالیں اس قدر، کیونکہ عاشق ہے رسول اللہ، جو کچھ کر رہے ہیں عشق کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزو اگر انداز یہ ہماری عبادتوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری عزاداری میں اصلاً اس کی فکر نہ کرے انسان کہ ہم کیا کریں کہ کیا نہ کریں، کتنا خرچ کریں کتنا خرچ کریں، عشق والا پہلو اپنا لیں، باقی کام خود بخود جو ہے حل ہوتا چلا جائے۔ عبادتوں میں مسجدوں کی طرف، عشق کی طرف، عشق کے لیے جایا جائے، سب کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ بعض منظر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ واقعاً تکلیف ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اس شہر میں، نام نہیں لیتے چونکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں آپ کی غیبت نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہیں پھر۔ محمد
منظر ناپسندیدہ ہوتا ہے، واقعاً نا عجیب ہوتا ہے کہ کوئی فرق جب قائم نہیں رہ جاتا. ابھی آج ہی عجیب منظر دیکھا مجھے کیا یہاں چنئی میں بزرگ لوگ، معاف کیجیے گا نام آئی ہے، بزرگ لوگ نہیں رہ گئے ہیں. یعنی ایک وقت ہوتا ہے مجلس چل رہی ہے، چلو بھائی اب مجلس ختم ہوتے ہوتے تھوڑا دیر ہو گئی، لیکن ایک وقت نہیں، خاص بالکل اذان کے وقت مجلس کو شروع کیا جائے. اتنا وقت ہے الحمدللہ. مجلس بھی ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اگر صحیح طریقے سے انجام پا رہی، ایک عظیم عبادت ہے. لیکن عبادتیں ٹکرانے کے لیے نہیں ہیں عزیزوں، چونکہ ہماری ذہنیت ہمیشہ ٹکرانے والی ہے. ہر ایک سے لڑتے ہیں، اپنوں سے لڑتے ہیں، غیروں سے لڑتے ہیں، بھائی سے لڑتے ہیں، بہن سے لڑتے ہیں، عزیزوں سے لڑتے ہیں، پڑوسیوں سے لڑتے ہیں. سب سے لڑتے لڑتے آ کر حتیٰ عبادتوں میں بھی ٹکراؤ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. عبادتیں تو ٹکراتی نہیں ہیں، عبادتوں میں تو ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہماری ذہنیت کا ٹکراؤ ہے، یہ ہمارے مزاج کی مشکل ہے. کیا اتنا بھی مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہمارے اندر کہ 10 منٹ پہلے ایک کام، 10 منٹ بعد ایک کام شروع کیا جائے، 10 منٹ 5 منٹ پہلے ایک کام ختم کر دیا جائے، اگرچہ بہت عظیم ہے، اگرچہ بہت محترم ہے. تو دوسرا جو عمل انجام پانے جا رہا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، وہ بھی بہت محترم ہے. ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں، عبادتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا. لیکن ہاں اگر ایک حق چلتا جا رہا ہے، وقت ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجلس شروع ہو چکی ہے، مسائل ہو رہا ہے، 2 منٹ ادھر ہو گیا، 2 منٹ ادھر ہو گیا، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص وقت میں ایسے ہی شروع کیا جائے تو وہاں تعجب ہوتا ہے. مجھے صرف تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیا یہاں پہ کہاں جا رہے ہیں. ہمارے بزرگ، ہمارے ذمہ دار، ہمارے علماء، ہمارے جوان، عجیب ہوتا ہے نا یہ منظر. لہذا عشق کے انداز سے، عاشقانہ انداز سے سب کام جب کیا جائے تو عشق کو اپنی سب جگہ پر صحیح نظر آتا ہے. ہر جگہ میں نے پہلے واقعات بیان کیے کہ کس طرح سے رسول اللہ نے آ کر بتایا کہ تم میرے عاشق رہو، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا عشق ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ سے زیادہ چاہنے لگے. یہ سوال رسول اللہ نے آپ کے سامنے بیان کر چکے. یہ سوال رسول اللہ نے اس جوان سے اسی لیے کیا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ چاہتے تو ہو، لیکن یہ بتاؤ، ماں سے کہا ماں سے زیادہ چاہتے، باپ سے کہا باپ سے زیادہ چاہتے، تم اللہ سے کہا اللہ استغفر اللہ، آپ کو تو اللہ کی وجہ سے چاہتے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں سے کچھ کمی کرے، خدا نخواستہ. ہم کسی بھی محبت کا حق ابھی تک ادا نہیں کر پائے، صحیح پوچھے حتیٰ ماں باپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر پائے. اہل بیت کا مقام بہت بلند، حتیٰ ہم ماں باپ کی بھی محبت کا حق ادا نہیں کر پاتے، ان کے چند لمحوں کا حق ادا نہیں کر پاتے. لہذا کہیں سے کچھ کمی نہیں کرنی ہے، لیکن کچھ محبتیں ہیں جو بہت بلند مقام پر ہیں. ان بلند محبتوں کو نگاہ میں، جس میں یہ آپ کی ابھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آج وقت پہ بھی گفتگو تمام ہو جائے. ہم جو باتیں رہ گئی ہیں، البتہ رہ گئی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن اس میں سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. لیکن یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. قرآن نے کہا کچھ لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کہ وہ اس طرح سے یحبونہ کا حب اللہ، غیر خدا کو اس طرح سے چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہا جائے. غیر خدا والی بحث ابھی آئے گی، غیر خدا سے آپ پریشان نہ ہونے لگا کریں. غیر خدا سے سلفی و وہابی پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن شیعہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ شیعہ یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جب خدا والوں کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی خدا ہی کی محبت کا حصہ ہے. تو جو ہمیں یہ بار بار ہمیں دہرانا نہ پڑے کہ جب اللہ والوں کی محبت کی بات کی جائے تو وہ اللہ ہی کی محبت کا حصہ ہے، جدا نہیں ہے. لیکن خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہے اس کی محبت اللہ سے کہیں زیادہ شدید ہے. یعنی وہ انسان دنیا سے کتنی محبت کرے گا، غیر خدا سے کتنی محبت کرے گا، بتوں سے کتنی محبت کرے گا، جتنی بھی محبت کرے گا، محبت کی جس منزل پر پہنچا ہوگا. لیکن جب اللہ مومنوں کی محبت کو دیکھتا ہے تو قرآن آ کر دلیل دیتا ہے کہ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، ان کی محبت کہیں زیادہ شدید ہے۔ جب معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کو اور جنگ کی دھمکی دی، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ایسے بزدل لوگ بھی امیر المومنین کو جنگ کی دھمکی دیتے تھے، لیکن یہ حالات کس نے پیدا کیے تھے؟ سست لوگوں نے، بے معرفت لوگوں نے، امیر المومنین کے لشکر کے لوگوں نے، بزدل لوگوں نے یہ حالات پیدا کیے تھے کہ ایسا پست خاندان کا پست انسان آ کر امیر المومنین کو جنگ کی دھمکی دے رہا تھا۔ جواب میں امیر المومنین نے ایک جملہ لکھا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، میں بار بار سے گزارش کرتا ہوں نہج البلاغہ زیادہ پڑھی جائے، خطوط میں جا کر ڈھونڈیں گے تو وہ خطوط میں مل جائے گا، غالباً 17-18 خطوط کے آس پاس ہے، 15 سے لے کے 20 کے درمیان۔ امام نے جواب میں جملہ لکھا کہ اے معاویہ، شام کے لشکر کو دنیا جتنا زیادہ عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے عراق کے لشکر کو آخرت عزیز ہے۔ یعنی اصلی نقطہ امام نے بیان کر دیا، تو مجھے جنگ کی دھمکی تو مجھے دے رہا ہے، تیرے ساتھ جو لڑنے کے لیے آئیں گے وہ چند سکوں کے لیے لڑنے آئیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو لڑنے کے لیے آئیں گے وہ آخرت کے لیے لڑنے آئیں گے، آخرت کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارا فساد لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چند سکوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، ارے اتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اتنا زیادہ محنت۔ تو اللہ کے لیے کوشش کر کے انسان فساد کے مقابلے میں اللہ کے لیے اصلاح کر کے دیکھے، وہ کہیں زیادہ عظیم ہوگا، چونکہ اللہ کے لیے ایک عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ عشق میں جو بھی عمل انجام دیا جائے اس کا انداز بدلا سا لگنا چاہیے، اور عشق کی منزلیں مسلسل طے کرتے رہنا چاہیے، رکے نہیں انسان، کہیں پہ رکنا نہیں انسان کو، انسان کے لیے روکنے کو نہیں کہا گیا۔ جہاں انسان رک جاتا ہے وہیں سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا مسافر ہے کہ جس کو سفر میں مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے، کمالات کے سفر میں، معرفت کے سفر میں، فضیلتوں کے سفر میں، عظمتوں کے سفر میں، ویلوز کے سفر میں رکنا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو رک گیا وہ گھاٹے میں۔ یہ جملہ بار بار سنتے رہتے ہیں، مغبون من ساوا یوما، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے، یعنی رک گیا۔ کہاں پہ 2 دن ایک جیسے ہو گئے؟ یہ نہیں کہ پیسہ کمانے میں 2 دن ایک جیسے ہو گئے، وہ تو مشکل نہیں ہے، 10 دن بھی ایک جیسے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں بھی مومن کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے، زیادہ محنت کرے، بیکار انسانوں کی طرح سے نہ رہے، فضول انسانوں کے طریقے سے نہ رہے۔ نفرت تھی رسول اللہ کو ایسے لوگوں سے جو بیکار صرف وقت گزارا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بیکاری کے نتیجے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں، بیکاری کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، بیکاری کے نتیجے میں گناہ بڑھتے ہیں۔ جب بیکار لوگ بیٹھتے ہیں دوسرے کے پاس تو گناہ کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کام کے لوگ اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو کام کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، امیر المومنین کی بہت ساری روایتیں، یہ سیرت کا بہت چیپٹر ہے جو بعض جگہوں پہ بیان بھی کیا جا چکا ہے، اور رسول اللہ بہت چاہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے ایسے انسان کو جو زیادہ محنت کرتا تھا۔ 2 سال پہلے یہ واقعہ بیان کیا تھا، میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ رسول اللہ جنگ سے پلٹے اور بوڑھے انصاری، سعد انصاری جو انصاری تھا، اس کے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ ملانے کے لیے آیا، دیکھا ہاتھ بہت سخت ہو گیا، بہت جگہ جگہ گھٹے سے پڑے ہوئے، سب ہاتھ ملا کے چلے جا رہے تھے، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہمارا جیسا مولوی کہ یہ ہاتھ تو بہت سخت ہے، جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں بہت گھٹے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہا کہ میں محنت کرتا ہوں، اپنی زمینوں پر بیل چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، جس سے اپنے بچوں کا رزق اور کمائی اور پیٹ بھرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا سب کو، کہا کہ یہ ہاتھ، ہاذہ ید لا تمسہ النار، خدا کی قسم یہ ہاتھ وہ ہے کہ جس کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی۔ نار یعنی آتش، یہ ہاتھ بہت عزیز ہے، تو بیکار نہیں ہے انسان، فضول اپنا وقت جو ہے نہ گزارے۔ واقعی عیب ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے جوان بیکار ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، مومنین کے لیے واقعی یہ گوارا نہیں، کوئی مومن بیکار حالت میں نہیں رہنا چاہیے اسے، واقعی
چونکہ سب کچھ چھنتا چلا جاتا ہے، عزت و شرف و وقار و عقیدہ و ایمان، سب کچھ جو ہے دھیرے دھیرے انسان کا چھنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا سفر جو جاری ہے، جو کام بھی کرے وہ عاشقانہ انداز سے کام کرے، حتیٰ زندگی کے مسائل کو بھی عاشقانہ انداز سے انسان طے کرے۔ تجارت نہیں کر رہا ہو، گھر میں تجارت نہ کر رہا ہو، بیوی سے بھی تجارت کر رہا ہے، بچوں سے بھی تجارت کر رہا ہے، سب جگہ تجارت چل رہی۔ پھر مسجد میں آیا وہاں بھی تجارت کرنا شروع کیا، حسینیہ آیا وہاں بھی تجارت کرنا شروع کیا، اور بہت سارے اور مسائل۔ یہ سفر جاری ہو۔ ایک بزرگ انسان گزرے ہیں کہ شعر کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ پڑھ دوں کہیں بیچ میں، اور آخری دن نہیں پڑھیں گے، بعد میں افسوس ہوگا کہ نہیں پڑھا۔ مولانا روم کا نام سنا ہوگا۔ مولانا روم عالم اسلام کی چند اہم شخصیتوں میں سے ایک ہے، واقعاً نابغہ انسان، جن کے کتاب جو ہے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، مثنوی معنوی، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اس میں قرآن نہیں بیان کیا ہے، اشعار، چھوٹے چھوٹے اشعار میں مثنوی نے قرآن کی روح کو اشعار میں آ کر بیان کیا، روح قرآن کو۔ کہ علامہ اقبال ان کے مولانا روم کے 700 سال بعد تقریباً آئے، لیکن کہتے ہیں میرا پیر اور میرا مرشد اور میرا رہنما علامہ روم ہے، مولانا روم۔ ان سے میں نے جو کچھ لیا ہے کہ علامہ اقبال کو بھی نہیں پہچانا جا سکا، ایک عظیم متفکر اور مصلح، اس کو بھی دنیا بر صغیر نے، یعنی دنیا پاکستان اور ہندوستان نے ایسے انسان کو ابھی تک بھی نہیں پہچانا کہ جس کو علامہ اقبال کو اسی زمانے میں اپنی ان کی زندگی ہی میں یورپ کے لوگوں نے پہچان دی۔ ان کی کتابیں بڑے بڑے ان کے اساتید نے ترجمہ کی۔ علامہ اقبال کے استاد نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو ان کی زندگی میں ترجمہ کر کے یورپ میں پھیلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے اپنے ایک بزرگ کے بارے میں کہ ان کے درمیان میں فاصلہ بھی ہے تھوڑا بہت، شیخ عطار کے بارے میں، شیخ عطار نیشاپوری کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمے یک کوچے۔ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ عطار تو وہ تھا، یعنی مولانا روم جو اتنا عظیم انسان ہے، معرفت کے بہت منزلیں طے کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عطار ایسا انسان تھا کہ جو عشق کے 7 شہروں سے گزر چکا تھا، لیکن میں ابھی ایک کوچے کے موڑ پہ پڑا ہوا ہوں۔ یہ نہیں کہ فخر کرنے لگے کہ میں مولانا روم ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، میں ذاکر ہو گیا، میں شاعر ہو گیا، میں ساری منزلیں طے کر چکا۔ جب انسان اپنے اندر کمی کا احساس کرتا ہے تو بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جہاں سے یہ سمجھ لے کہ اب میں سب کچھ ہو گیا، وہ اسی دن سے زوال۔ چونکہ انسان ٹھہرا ہوا نہیں ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، یا آگے بڑھتے جانا ہے یا پیچھے جاتے چلے جانا ہے۔ آگے وہی بڑھے گا جس کو احساس کمی ہے، احساس ضعف ہو رہا ہوگا، کمی کا احساس ہو رہا ہوگا۔ جب تک کمی کا احساس ہے اس وقت وہ اس کو آگے بڑھنے کی چاہت ہے۔ لیکن جہاں یہ سمجھ آج میں کامل مومن ہو گیا، آج میں کامل مسلمان ہو گیا، آج میں کامل عالم ہو گیا، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک اردو شاعر کا شعر بہت اچھا ہے کہ کھنگال ڈالے جب علم کے ہزاروں قلزم، قلزم کہتے ہیں دریا سمندر کی بہت گہرا والا حصہ، قلزم سمندر کی بہت گہرائی کا حصہ، اس کو کہتے ہیں قلزم۔ کھنگال ڈالے جب علم کے ہزاروں قلزم، تب کہیں دولت عرفان جہالت پائی۔ تب مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوا، یعنی جب علم کے سارے دریاؤں کو کھنگال لیا تو اپنی جہالت کی معرفت کی دولت نصیب ہوئی، دولت عرفان جہالت۔ سخت ہے شعر؟ ہاں، ابھی اردو شعر تھوڑا سخت ہونے لگے ہیں۔ اتنا علم کی منزلیں طے کرنے کے بعد پھر مجھے اپنی جہالت کی معرفت کی دولت مل گئی۔ اسے دولت سمجھے جب انسان کو احساس ہو نہیں میرے پاس کمی ہے، میں ناقص ہوں، میں کم ہوں، اور جتنا انسان آگے بڑھتا اتنی زیادہ کمی کے احساس زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے
چونکہ مثلا علم کا جتنا دروازہ کھلتا رہتا ہے، 4 دروازہ اگر کھلا تو 50 دروازے خود بخود اور دکھنے لگتے ہیں، لیکن جو انسان جہاں پر رک گیا اس کو کوئی دروازہ نہیں دکھتا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو مسلسل عشق میں کے میدان میں بھی آگے بڑھتے رہنا عزیزو، ہر عشق کے میدان میں۔ 7 شہر عطار نشاپوری کون تھے؟ ایک جملہ بیان کر دوں، وہ بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عطار نشاپوری ان کی قبر ہمدان میں ہے، جن کی کتاب بہت ہی عظیم کتاب منطق الطیر، جنہوں نے پرندوں کی زبان سے بہت ساری معرفت کی باتیں، عرفان سکھایا ہے عالم بشریت کو۔ یہ بھی دنیا کے تقریباً تمام عظیم زبانوں میں یہ کتاب ترجمہ ہوئی ہے، بہت ساری پی ایچ ڈیز اور کیا کیا اس پر ہوئی ہیں۔ وہ ایک معمولی انسان تھے عطار، ان کے باپ کی عطر کی دکان تھی، عطر یہی جسے آپ عطر کہتے ہیں، عطر کی دکان تھی، خوشبو کی دکان تھی، وہ بھی اس میں بیٹھے رہتے تھے، آگر وہ بھی تجارت کر رہے تھے، عطر بناتے تھے بیچتے تھے، تجارت میں مشغول تھے۔ ایک دن ایک عارف انسان ان کے پاس آیا کچھ ضرورت لے کے، فقیر کے انداز سے، مجھے ضرورت ہے، مجھے دو کچھ۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ رائج تھا، وہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، صوفی لوگ ایسا کرتے تھے، صوفیوں میں بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں چونکہ کامل پرفیکٹ اسلام نہیں تھا، اسلام کا کچھ حصہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنایا تھا، لیکن جب پرفیکٹ اسلام نہیں ہوتا تو کہیں پر عیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہیے ہے کہ پرفیکٹ کامل اسلام ہو۔ تو جو ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بہت زبردست عارف، لیکن صرف ایک پہلو نہیں لے کے چلے تھے، عرفان کے ساتھ عقل بھی تھی، عقل کے ساتھ عزت بھی تھی، صرف اپنی عزت نہیں بلکہ پوری قوم کی عزت۔ اس صوفیوں میں جو ہے معرفت کی باتیں تھیں، اللہ کی باتیں تھیں، لیکن بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، لہذا بہت کچھ عجیب چیزیں بھی دکھتی تھی، لہذا ان کو شرم نہیں آتی تھی کسی سے جا کے مانگنے، کہتے تھے یہ ہمارے فخر کی بات، ہم مانگتے ہیں، مانگنا ہمارا ہنر۔ اسلام مانگنے کو ہنر کبھی نہیں بتاتا۔ اسلام حدیث 20 روایتیں موجود ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کسی کے سامنے، مانگنا نہیں چاہیے، ذلت کا ہاتھ کبھی نہیں پھیلنا چاہیے۔ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ جو دے رہا ہے وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے جو لے رہا ہے۔ ایسی روایتیں ہمارے پاس موجود، بہت ہی خوبصورت۔ بہرحال وہ آیا صوفی، اس نے کہا کہ دو مجھے، کہا کہ نہیں دیں گے، ڈانٹ دیا نہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مرو گے کیسے؟ اچھا سوال کیا، تم کیسے مرو گے؟ کہا جیسے تم مرو گے ویسے ہی ہم بھی مریں گے۔ اس نے اپنا کشکول جو لیا نا، کشکول جانتے ہیں جو صوفیوں کے پاس ہوتا تھا، کدو کے چھلکے میں بڑا سا، بہت اچھا سوال کیا تھا، سوال واقعاً بہت اچھا تھا کہ تمہیں چند پیسہ دینے میں ایک ضرورت مند کو تمہیں مشکل ہو رہی، تم مرو گے کیسے؟ اتنا عشق تمہیں اپنی دولت سے ہے، ایک دن آئے گا کہ تقطعت الاسباب، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جتنا بھی سمیٹا ہے سب ٹوٹنے والا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تمہیں اتنا عشق ہے کہ تم ایک ضرورت مند کو 4 پیسے نہیں دے سکتے، تم مرو گے کیسے؟ مرنا بہت سخت ہو جائے گا، جان نہیں جائے گی تمہاری، اٹکی ہوگی نا، جان اٹکی ہوتی ہے، جس کا عشق ہوتا ہے اسی میں جان اٹکی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں جان اٹکی ہوتی ہے، کسی کی پراپرٹی میں، اتنا کمایا تھا، اتنی جان دے کر کمایا، آج سب چھوٹ رہا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اتنا تمہارے لیے یہ دنیا ہے، یہ چند پیسے اتنا اہم ہے، تو تم مرو گے کیسے؟ تو اس نے عطار نے کہا کہ جیسے تم مرو گے ویسے ہم بھی مریں گے۔ داستان یہ بہت مشہور ہے، ہر جگہ یہی پہ لکھی ہوئی، اور بھی ہے کچھ داستان لیکن یہ زیادہ مشہور ہے۔ جب عطار نے کہا کہ جیسے تم مرو گے ویسے ہم مریں گے، اس نے اپنا کشکول زمین پر رکھا، سر اس پہ رکھا اور مر گیا۔ کہ ہماری طرح سے تم مرو، پہلے اس نے یہ کہا کہ تم میری طرح سے مرو گے، میری طرح سے مر پاؤ گے؟ کہا ہاں تمہاری طرح سے مریں گے۔ اس نے اپنا کشکول ایسے زمین پر رکھا، اس پہ سر رکھا اور مر گیا۔ یہ انقلاب آ گیا، یعنی شیخ عطار کی زندگی میں یہیں سے انقلاب آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کے منقلب، پورا انقلاب، کاملا انقلاب، دکان کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، پیسے سب کچھ چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کر فقط معرفت کے میدان میں قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ اور کہاں پہنچا انسان؟ ایک معمولی عطر بیچنے والا انسان ایسی معرفت کی منزل پر پہنچا کہ مولانا روم جیسا عارف آگے کہتا ہے کہ عطار نے عشق کے 7 شہر حل کر لیے، میں تو ابھی ایک کوچے میں سے گھوم رہا ہوں۔ 7 شہر عشق را عطار گشت،
ماں ہانوس اندر خمیں یک کوچے، میں ایک کوچے کے موڑ پر اٹکا ہوں، کدھر جاؤں؟ عشق کا مسئلہ مجھ سے طے، چونکہ اتنی تجارت کی زندگی، جب انسان تاجرانہ زندگی گزار رہا ہو، عشق کا مرحلہ سر کر ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو تجارت کرنے کے لیے حج کرنے آئے تھے وہ کربلا آ ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ اسی کوچے میں اٹکے پڑے تھے، مکے کے کوچوں میں اٹک گئے تھے، صفا سے مروہ تک، یہاں سے وہاں تک۔ جو ان منزلوں سے گزر رہا وہ کیسے عشق کے میدان میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ عشق کے میدان میں اپنے آپ کو داخل کر سکے۔ ہاں، عشق کے میدان میں داخل ہونا تو جناب ابراہیم کے طریقے سے نکلے۔ ایک 16 سال کے جوان جا کے کیا ہو رہا ہے کہ میرے خدا، میرے اللہ کی پرستش نہیں ہو رہی ہے اور بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ ایک عاشق یہاں پر کیا کرے؟ عاشق کا کام یہ نہیں کہ فقط جا کر لڑ جائے، بہت توجہ کرے۔ عاشق اگر لڑے گا بھی تو میں نے کہا کہ عشق تنہا عشق کافی نہیں ہے، عشق عقل کے سائے میں بھی سب کچھ ہے۔ عرض کیا کہ کربلا عقل اور عشق کی معراج، دونوں کی معراج ہے۔ لہذا جناب ابراہیم جا کے اسے لڑ نہیں گئے۔ ابھی ہمارے بہت سارے جوان ذرا سی کچھ بات ہے جا کے لڑ جائیں، لڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر آپ عاشق بن سکتے ہیں تو دوسرے بھی بن سکتے ہیں، عشق کا راستہ انہیں دکھا دیا جائے سر۔ تو فرمایا آپ نے جناب ابراہیم، ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں جناب ابراہیم کو بہت ہی جوش آ گیا، غصہ آ گیا اور جا کے دھڑا دھڑ توڑنا شروع کر دیا، لیکن جناب ابراہیم نے یہ اس طرح نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر غصے میں آ کر توڑ رہے ہوتے تو پہلا وار کہاں ہوتا جو سب سے بڑے بت پر ہوتا، لیکن جناب ابراہیم کے سارا وار ہوتا گیا لیکن سب سے بڑا بت چھوٹتا چلا گیا، آخر تک چھوڑتے چلے گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی جذبات میں صرف نہیں آئے تھے، عقل کے دائرے میں اور عقل کے کنٹرول میں جذبات کو لے کر آئے تھے۔ جذبات بہت محترم ہے لیکن عقل کے کنٹرول میں لے کے آئے تھے۔ بڑے کو چھوڑ کے چلے گئے، سب کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیا کرانے کے لیے؟ یہ نہیں کہ دشمنی ہے ہمارے خدا کے دشمن ہیں ان کو ہم توڑ دیں گے، نہ، اس سے بڑا بت توڑنے کے لیے ابراہیم نے چھوڑا تھا۔ کیونکہ ابراہیم کو صرف پتھر کے بت توڑنے نہیں تھے، ابراہیم کو دلوں کے بت توڑنے تھے۔ دلوں کے بت توڑنے کے لیے پتھر کے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ لازم تھا، یہ ضروری تھا ابراہیم کے لیے، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب سب آئے، ابراہیم کیا کیا، کس نے کیا یہ کام؟ یہ بات میں پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، یہاں پہ اور جگہوں میں پڑھ چکا ہوں، بہت ہی بلند مقام ہے، قرآن آ گئی، قرآن کی آیت کا ترجمہ، کس نے کیا کام؟ سب نے مل کے کہا کہ یہ کام ابراہیم کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مقام۔ ایک 16 سال کا جوان، عمر 16 سال ہے جناب ابراہیم کی، اس میں جناب ابراہیم کی عمر بہت زیادہ ہے، 120 سال سے زیادہ عمر ہے، لیکن اس وقت جب بتوں کو توڑا ہے ابراہیم نے تو ایک 16 سال کا جوان، جب توڑا بھی ہے جب چھوڑا بھی ہے۔ ہمارے سامنے صرف توڑا بیان کیا تھا، چھوڑا نہیں بیان کیا تھا۔ جو ہم جذباتی لوگ ہیں، جذباتی کام کرتے ہیں، جذباتی بات ہمیں پسند آتی ہے، لیکن جذبات میں آ کے توڑ دیا، نہیں یہ نہیں دیکھا کہ سب سے بڑے کو چھوڑ دیا، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے، کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے اس سے بھی زیادہ بڑے بتوں کو توڑنا ہے، جو پتھر کے نہیں ہیں، جو دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو زیادہ بڑے ہیں، بہت مشکل سے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہی نہیں۔ لیکن جو قرآن نے نقطہ بیان کیا وہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب نے مل کر کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، یعنی حق پر اتنا واضح اکیلا ہوتا ہوا، یہ نہیں کہ ایک گروہ تھا، چند جوان تھے، چند لوگ مل کے سب کام کر رہے، نہیں، گھر میں جو چچا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے ابراہیم میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا، سمجھ لو، ٹھیک ہو، میں نے تم کو پالا ہے، لیکن اگر تم نے میرے بزنس میں کوئی گڑبڑ کی تو گھر سے باہر نکال دوں گا، کیونکہ بزنس تھا چچا کا، آزر کا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا، بناتا تھا، بیچتا تھا، کہ یہاں اگر تم نے کوئی ذرا بھی گڑبڑ کی تو نہیں چل پاؤ گے، میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ تو
لوگوں کو تو چھوڑو، گھر میں چچا بھی ابراہیم کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ایک تنہا 16 سال کا جوان اتنا اپنے حق پر واضح تھا کہ ساری دنیا کہنے لگی کہ یہ کام ابراہیم کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، شاید میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، یہ میری کمی ہے، اگر آپ تک بات نہیں پہنچ رہی تو یہ میری کمی ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ یعنی کیا؟ یعنی انسان کو دیکھ کے شک نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ ادھر ہے یا ادھر ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے یا کس کا بندہ ہے، کنفیوز انسان ہو جائے، دیکھ کے کنفیوز ہو جائے، خود بھی بیچارہ کنفیوز ہو، دوسرے بھی دیکھ کر کنفیوز ہو۔ جناب ابراہیم اتنا کلیئر واضح تھے حق میں، بہت ہی مقدس لوگ، لیکن انسان کیا ہے نہیں معلوم، حق پہ ایک بات کہنے کی بات آتی کہتے نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، نہیں بول پاتے، ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، کہیں ہمارے خلاف چند گالیاں نہ دے دی جائیں، چند باتیں نہ کہہ دی جائیں، مگر ہماری اور آپ کی عزت امیر المومنین سے بڑھ کر ہے۔ کیا چاہتے؟ ہماری اور آپ کی عزت رسول اللہ سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ کو کیا کیا نہ کہا گیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 13 سال نہیں، 23 سال تک کیا کیا نہیں کہا گیا رسول اللہ، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ کہتا نہیں، مجھے تو اپنے آپ کی، اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو بچا کے رکھنا ہے، کہیں کچھ کہنے نہ پائے، کہیں کوئی بات نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین کو کیا کیا نہیں کہا گیا، 40 سال تک کیا کچھ نہیں کہا گیا امیر المومنین کو۔ کس کی عزت زیادہ ہے؟ ایک کلمہ حق کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیا کہیں، کیا بولیں، کیا ٹوکنے کی ضرورت نہیں، سمجھائے کم سے کم۔ کوئی نامناسب عمل انجام پا رہا ہو تو کم سے کم بزرگوں کی یہ ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، سمجھائیں، روکیں، پیار سے، محبت سے، ضرورت نہیں حتماً لڑائی ہو، جھگڑا ہو نا، پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ اگر پیش کریں، اہل بیت کا دین پیش کریں، اہل بیت کے سب عاشق ہیں، وہ اہل بیت کو صحیح طرح سے پیش کریں گے، سب مانیں گے۔ اگر نہیں سمجھا پائیں گے تو خوارج میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ خوارج تو کسی ایک زمانے میں نہیں ہوتا۔ خوارج کون لوگ تھے؟ خوارج وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ تھے لیکن امیر المومنین کی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خوارج کی تعریف یہ ہے، امیر المومنین کے ساتھ تھے، کہاں تک ساتھ تھے؟ حتیٰ امیر المومنین کے ساتھ آ کر جنگ بھی کر رہے تھے، زخم بھی کھا رہے تھے، اتنا ساتھ تھے کہ اگر جنگ کر رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں جنگ صفین میں، لیکن جب امیر المومنین کہا کہ نہیں آگے بڑھو، قرآن میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں آگے بڑھو، کہ نہیں آپ کی بات نہیں مانوں گا، امیر المومنین کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ امیر المومنین کے ساتھ ہیں، امیر المومنین کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات ماننے تیار۔ تو کیا کیا ابراہیم نے؟ آئے، جب ابراہیم واپس آ گئے تو کہا کہ یہ اسی جوان کا ساتھ پکڑو، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ابراہیم کو تو پہلے ہی سے پتا تھا، ابراہیم نے بڑے والے بت کو چھوڑا ہی اسی لیے تھا کہ مجھے پکڑا جائے۔ بہت توجہ کریں، عاشق ہے لیکن عقل مند عاشق ہے۔ اگر صرف توڑنا ہوتا تو سارے بتوں کو توڑتے، بڑے والے بت کو توڑتے، وہاں سے فرار کر جاتے۔ کوئی مشکل تھی، بستیاں نہیں تھی، آبادیاں نہیں تھی، وہ شہر چھوڑ دیتے۔ کون ہے ان کے گھر میں؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ عزیز ہے۔ پورے عزیزوں میں ایک چچا ہے جو بت پرست ہے، بت ساز ہے۔ بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت ساز بھی ہے۔ کس کی محبت جناب ابراہیم کو یہاں روکے؟ سارے بتوں کو توڑیں، نکل جائیں یہاں سے۔ ان کا پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، میدان چھوڑ کر بھاگنا ابراہیمی کام نہیں ہوا کرتا۔ ہم دلوں
ایمان چھوڑنے نہیں آئے ہیں. اسی لیے کہا کہ ہاں ابراہیم پہلے ہی سے انتظار کر رہے, یہ لوگ آئیں گے, واپس پلٹ کے آئیں گے, اور الحمدللہ کسی کے پیچھے نہیں آئیں گے, صرف میرے پیچھے آئیں گے. اس پر خوش تھے ابراہیم. یہ نہیں کہ اب تو ہم کر کے پھنس گئے, اکیلا ہی ہے میں اکیلا ہی ہوں. بہت لوگ گھبرانے لگتے ہیں, ارے پھنس گئے, حق کا ساتھ دے کر پھنس گئے. عجیب ہے نا, حق کی مدد کر کے پھنس گئے. کربلا میں کسی نے بھی ایک کلمہ ایسا نہیں کہا کہ جہاں پر ذرہ برابر احساس شرمندگی ہو. کربلا تو چھوڑیں, شام و کوفے کے بازاروں میں کسی بھی خاتون نے, اہل بیت کے گھر کی خاتون کو چھوڑیں, کربلا میں جو دوسری خاتون آئی تھی اس میں سے کسی بھی خاتون نے ایک جملہ ایسا نہیں کہا کہ ایک لمحے کے لیے احساس شرمندگی ہو کہ ہم کیوں آئے تھے. حق کا ساتھ دے کے شرمندگی کس بات کی؟ شرمندہ کس بات کی؟ ابراہیم شرمندہ نہیں, ذرہ برابر بھی شرمندہ نہیں, بلکہ مطمئن ہے, انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ عید منا کر واپس پلٹے ہیں, اپنے گھروں میں آئیں اور اپنے بت خانے میں جائیں اور سب دوڑتے ہوئے میرے دروازے پہ آ جائیں. یہ عشق ہے, یہ عشق پروردگار ہے. ایک عقل مند عاشق کا عشق پکڑ کے لے گئے کہ کیا ہے بھائی, یہ مشکل کیا ہے تمہاری؟ کبوت تم نے توڑے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تمہارا کوئی یہاں پہ پولیس تھا, تمہارا نگہبان تھا, کیا تھا, گارڈ تھا؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے, بات ایسی ہوتی ہے نا. میں کیا تھا, تم نے مجھے معین کر کے دے گیٹ پہ بٹھا کے چھوڑا تھا کہ تم دیکھتے رہنا میرے بتوں کو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ یا پھر کس سے پوچھیں؟ کہا جا کے اپنے بت سے پوچھو, ایک تو بچا ہے نا, سب ٹوٹا ہے, جا کے اپنے خدا, بت نہیں, جا کے اپنے خدا سے پوچھو. تمہارا خدا تمہاری مدد کرے اس وقت میں, تمہارا خدا ہے, جا کے مدد مانگو اس سے, سہارا لو, اس سے پوچھو, وہ بتائے کس نے آخر اس کی نگاہوں کے سامنے سب بت توڑے گئے. میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, کچھ تو انصاف کرو, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. وہ جو وہاں سامنے اس سے نہیں پوچھتے, مجھ سے آگے پوچھتے ہو, بچے سے آگے پوچھتے, کیا باتیں کرتے, وہ بولے گا, وہ دیکھتا ہے, وہ کلام کرتا ہے, وہ سنتا ہے کہ یہی بات تو میں تمہیں اتنے دن سے سمجھاتے آ رہا ہوں. دیکھیں بت ایسے ٹوٹتے ہیں, یہ بت ٹوٹنا تھا, یہ بت توڑنا تھا ابراہیم کو. کہا میں کب سے تم کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کرتا, یہ مدد نہیں کرتا, یہ سہارا نہیں دیتا, یہ تمہارے کسی کام نہیں آتا, یہ بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. اتنے دن سے سمجھاتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آج سمجھ گئے, بس ہو گیا کام. اب کیا, اب تم مجھے جہنم آتش میں لے جا کے ڈالو معذر, اب تم مجھے آگ میں لے جا کر ڈالو, یا پہاڑ سے اٹھا کر پھینک دو, یا منجنیق میں گھماؤ, جو بھی کرنا ہو کرو, بت میں نے توڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تب تک بعض روایت کے حساب سے خدا نمرود کے گھر کی نمرود کی بیٹی, اب یہ واقعہ کہاں قرآن کا نہیں ہے, اس کے بھی بت ٹوٹ گئے, بہت سارے لوگوں کے بت ٹوٹ گئے. نمرود کی طاقت کی وجہ سے بہت سارے لوگ خاموش رہے, لیکن بت بہت سارے لوگوں کے ٹوٹ گئے. اب کیا کرنا ہے, کہ آگ میں ڈالا جائے گا, شعلے بھڑکائے جائیں گے. کتنے شعلے بھڑکے, ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنے شعلے چاہیے, کتنے شعلے ایک آدمی کو جلانے کے لیے چاہیے؟ کہ نہیں, مسئلہ نہیں صرف ابراہیم کو تو نہیں جلانا ہے, بات کے لیے ہمیں نمونہ قائم کرنا ہے کہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے. ادھر وہ نمرود اپنا نمونہ قائم کر رہا تھا, یہاں اللہ اپنا نمونہ قائم کر رہا تھا کہ دیکھو تم اتنے شعلے بھڑکاؤ, لیکن میرے محبوب کا اطمینان تو دیکھو, میرے خلیل کا شوق تو دیکھو, میرے خلیل کا عشق تو دیکھو. کہ جبریل بھی آ کے پریشان, آ کے بار بار, اے ابراہیم کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ تو بولو, کچھ تو کہو, کچھ تو مانگو. وہ بھی کس حالت میں, جب گھوم رہے ہیں, چکر دلایا جا رہا ہے, چکر میں چکر, ایسی حالت میں ابراہیم کچھ کہہ دو. کہ تم سے میں کیا کہوں, جس سے کہنا ہے وہ خود دیکھ رہا ہے, تمام تم سے کہنے کے نہیں.
اگر اللہ کے عشق میں ہمیں اس آتش میں ڈال دیا جائے، اگر ہم جل بھی جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چل جائے، بچانے والا کام اللہ کا وہ خود اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں جلنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، چونکہ جو ہمیں کام کرنا تھا وہ ہم کر چکے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو جب عاشقانہ عمل انجام دیا جاتا ہے تو سارا انداز بدل جاتا ہے عزیزو، اس پر بہت توجہ کریں۔ یہ ساری داستانیں جو قرآن نے بیان کی، اصحاب کہف کی داستان، کیسے عاشق جوان، ساحروں کی داستان، میں کوئی داستان نہیں بیان کروں گا، ٹائم نہیں رہ گیا، لیکن اس پہ غور کرے انسان۔ اصحاب کہف جوان، کیسے جوان تھے، کس لیے اتنا کچھ بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساحروں سے کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پیر کاٹ دیں گے، داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو 12 پیر کاٹیں گے، آئے تھے قرآن کی۔ لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، من خلاف یعنی کیا؟ ایک ہاتھ کاٹیں گے داہنا ہاتھ تو بایاں پیر کاٹیں گے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سولی پہ لٹکا دیں گے، یہ نہیں کہا فرعون نے کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو تم کو سولی پر لٹکا دیں گے، یہ نہیں کہا نہیں، پہلے تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، پہلے تمہارے پیر کاٹیں گے، پھر ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو ہم کٹے ہاتھ پیر کے ساتھ سولی پہ لٹکائیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، یہ وہی جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے بھی کہتے اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، اگر ہم جیت گئے تو مجھے کچھ اجر دینا، کچھ ہمیں ہونا چاہیے، کچھ ملے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سجدہ معبود میں گر کر عشق پروردگار سے آشنا ہو گئے تو اب فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، تمہارے پیر کاٹیں گے، تمہیں سولیوں پہ لٹکائیں گے۔ جواب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں صرف یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ چکے ہیں، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے ہاتھ کٹیں یا پیر کٹیں یا سولی دی جائے، جو کچھ بھی ہو، پرواہ نہیں ہے میں اس کی۔ یہ قرآن بہت ساری جو داستان ہے عشق، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ عشق کی داستان کے طور پہ پڑھے سورہ یاسین کو، کیسے من اقصی المدینۃ رجل، کس طرح آیا وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ قرآن نے داستان آگے سورہ یاسین میں بیان کی، عجیب داستان ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے اسے پیش کیا جائے، ایک مجلس چاہیے اس کو بیان کرنے کی، لیکن آپ جا کے ایسے ہی پڑھیں تھوڑا کہ کیسے انسان آ کر حمایت کرتا ہے نبیوں کی، کس طرح ان کی ہدایت کرتا ہے، کس طرح ان کے لیے فکر مند ہے، کس طرح ان کے لیے درد مند ہے۔ یہ سب عاشقانہ انداز ہے، اور یہ کربلا کا ذکر اس لیے ہے کہ عشق کرنا سیکھ لیا جائے، حسین ابن علی سے آ کر عشق کرنا سیکھیں۔ کیونکہ وہ بہترین عشق کرنے والے لوگ تھے، بہترین۔ اسی لیے ان سے جتنا بھی عشق کیا جائے، ابھی وہ مسئلہ یہاں پر ایک جملے میں حل ہو جائے، جب کہا جائے اللہ سے عشق، یعنی کیا؟ یعنی اللہ کا عشق کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ والوں سے عشق نہ کیا جائے، تو نہیں ہو سکتا، یعنی اس عشق تک پہنچ ہی نہیں سکتا، چونکہ عشق کمالات سے ہوتا ہے۔ اللہ کے کمالات کو کیسے انسان لمس کر پائے گا، کیسے چھو پائے گا، کیسے محسوس کرے گا، جب تک کہ ایسے صاحبان کمال و فضائل کو انسان نہیں دیکھے گا، ان کی فضیلتوں کو نہیں آ کر دیکھے گا، تب تک احساس ہی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ہم اللہ کا صحیح طریقے سے عشق اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اہل بیت سے صحیح طرح عشق کرنے بھی نہیں بتایا گیا عزیزو۔ واقعاً اگر اہل بیت کے کمالات ہمارے سامنے لا کر رکھے گئے ہوتے تو ہمیں اللہ سے عشق کرنا بھی بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔
اور بہت بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، بہت بہتر طریقے سے۔ لہٰذا رسول اللہ کی حدیث فرمایا اصل دین ہی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اہل بیت سے عشق نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے نہیں عشق کریں گے، اللہ سے عشق نہیں کریں گے۔ عشق کے بغیر کون سا دین ہے؟ تجارت ہے، دین کیا ہے؟ یہ روایت رسول اللہ کی روایت فرمایا کہ لا یتم الایمان الا بمحبت اہل البیت، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ محمد والے محمد صلوات، محبت لازم ہے، بیکار کا ایمان ہے۔ اللہ کے اولیاء کی محبت یہ راستہ ہے اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی تک پہنچنے، بغیر راستے کے نہیں پہنچا جا سکتا۔ جناب موسیٰ، ایک روایت میں لکھ کے لایا تھا، پہلے سے لکھی ہوئی میرے پاس رکھی تھی، اب وقت نہیں ہے، صرف یہ روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے آ کر کہا، یہ پچھلے سال ابھی ماہ رمضان میں ہم ایک جگہ میں پیش کر چکے ہیں یہ روایت، شاید کہیں سی ڈی میں آپ کو سنیں۔ جناب موسیٰ گئے اللہ کے پاس تو اللہ نے کہا موسیٰ تم میرے لیے کچھ کرو، میرے لیے۔ دیکھیے 2 دن پہلے عرض کیا جا چکا، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے نہیں، حوروں کے لیے نہیں، میرے لیے۔ موسیٰ میرے لیے کچھ کرو نا، موسیٰ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ اولو العزم نبی موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ نے وہی چیزیں پیش کی جو ہم سے بھی اگر پوچھا جائے تو بہت نیچے درجے کی، جناب موسیٰ جیسے تو نہیں پیش کر پائیں۔ جناب موسیٰ واقعاً یہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ موسیٰ نے یہ کہنا شمار کرنا شروع کیا، قال الہی، موسیٰ اللہ کے سامنے شمار کر، کسی اور کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، صحیح بھی نہیں کسی اور کے سامنے جا کے شمار کرنا شروع کرو کہ ہم نماز شب بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم اتنا تبرک بانٹتے ہیں، ہم اتنی مجلس کرتے ہیں، اتنا نہ کسی کے سامنے بیان۔ اگر بیان کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے بیان کرنا، ضرورت نہیں ہے کیوں اتنا بڑا بڑا کام کر کے بیکار کر دیا جائے، کیوں اتنے بڑے بڑے کام کر کے اس کو ضائع کر دیا جائے، بالکل 2 کوڑی کا کر دیا جائے۔ نا اتنا بڑا کام ہے تو جو دیکھنے والا ہے وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سب کو دکھایا جانے لگے گا تو وہی نہیں دیکھے گا، سب دیکھیں گے لیکن وہ نہیں دیکھے گا۔ جناب موسیٰ نے کسی کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے خود ہی پوچھ لیا کہ موسیٰ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ الہی صلیت لک وصمت وتصدقت وذکرت لک، کیا نہیں کیا میرے اللہ، تیرے لیے نمازیں پڑھی میں نے۔ نماز پہلے عمل کے طور پر پیش کی جانے والی چیز ہے، یہ انبیاء نے پیش کیا۔ جناب عیسیٰ بچے تھے تب بھی کہتے مجھے یہ وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وأوصانی بالصلاۃ۔ دیکھیں انبیاء کی زبان پہ پہلا کلمہ جو آ رہا ہے اس طرح سے آ رہا ہے توحید کے بعد، اگر وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز کو پڑھتا رہوں، نماز قائم کروں۔ جناب موسیٰ نے سب سے اہم چیز جو ان کو نظر آئی پیش کر دیا کہ پروردگار صلیت لک، تیرے لیے نمازیں پڑھی، وصمت لک، تیرے لیے روزے رکھے، تصدقت لک، تیرے لیے میں نے صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے، موسیٰ ہے تیرے لیے کیا ہے، واقعاً تیرے لیے کیا پروردگارا۔ کیونکہ اگر کسی کو دکھاتا تو موسیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں، لیکن موسیٰ نے نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھی تھی، روزے بھی اللہ ہی کے لیے رکھے تھے، صدقے بھی اللہ ہی کے لیے دیے تھے۔ وَذَكَرْتُ لَكَ، پروردگارا میں تجھے یاد کرتا رہا ہمیشہ، تیرا ذکر، کیونکہ یہ میں نے کل عرض کیا کہ جب عشق ہوتا ہے تو ذکر لازم ہے۔
عشق بغیر ذکر کے ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کہ میں اللہ کا بہت عاشق ہوں، یاد ایک مرتبہ نہ آئے، نہ گناہ پہ یاد آئے، نہ اچھے وقت میں یاد آئے، نہ دسترخوان پہ یاد آئے، نہ نعمتیں دیکھ کے یاد آئے، نہ سختیاں دیکھ کے یاد آئے، کہیں اللہ یاد نہ آئے. یہ کیسا عاشق ہے انسان؟ کہا میں نے تیرا ذکر کیا. فقالا، تو کیا کہا اللہ نے؟ ان الصلاۃ لک برہان. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں تم نے میرے لیے بالکل نہیں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ واقعاً موسیٰ جیسے نبی ہیں. لیکن اللہ نے اس کے دوسرے پہلو کو بتایا کہ دیکھو نماز کے تمہارے اپنے فائدے ہیں، وہ سب تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے تم نے میرے ہی لیے کیا تھا، لیکن ان سب کا نتیجہ خود تم کو جا رہا، تمہارے فائدے کے لیے. کیا؟ ان الصلاۃ لک برہان، نماز تمہارے لیے دلیل ہے، برہان ہے. والصوم جنۃ، اور روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، سپر ہے. روزہ خود تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہے تم نے رکھا میرے لیے، لیکن ہے یہ تمہارے لیے. نماز پڑھی تم نے میرے لیے، لیکن ہے یہ خود تمہارے لیے. والصدقۃ ظل، صدقہ سایہ ہے تمہارے لیے. صدقہ تمہارے لیے ہر مشکل وقت میں سایہ ہے، واقعاً سایہ ہے. والذکر نور، ذکر تم نے میرا کیا لیکن نورانیت تمہاری بڑھتی چلی گئی. موسیٰ تم بنتے چلے گئے، اولو العزم نبی تم بنتے چلے گئے. ذکر خود تمہارے لیے نور تھا، یہ سب تمہارے لیے تھا. خوب. اس کے بعد فَأَيَّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي، اب بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. ابھی گفتگو جاری ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں جا کے کیا کرتے. اب بتاؤ موسیٰ، یہ سب تو یہ ہوا ٹھیک، اب بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. اب موسیٰ بھی پریشان ہو گئے، موسیٰ جیسا نبی بھی پریشان ہو گئے. یہ روایت بھی اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں. اہل سنت کی کتاب احیاء العلوم علامہ غزالی کی کتاب میں ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، یہ جو میں نے اس کتاب سے، اور اہل شیعہ کتابوں میں کئی جگہ، بہت ساری جگہوں پر. اب پوچھا انہوں نے کہ خوب موسیٰ پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہو گئے کہ کچھ نہیں پیش کرنے کے لیے. اب موسیٰ اپنے جس عمل کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس کا فائدہ تو خود مجھے ہو رہا ہے، میرا ہی ہے، جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے کہہ رہا ہے. فقال موسیٰ دلنی علی عمل ہوا لک، اے میرے اللہ تو خود مجھے بتا دے کہ وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے. بتا وہ کون سا عمل ہے کہ جو تیرے لیے قرار پائے. فقال، فرمایا اللہ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ، هل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تم نے میرے لیے کسی سے محبت کی ہے؟ میرے لیے، یہ نہیں کہ مجھ سے محبت، وہ تو موسیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے. یہ جناب موسیٰ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ موسیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے بڑے فکر مند تھے. وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ موسیٰ خود ہی جا کر ایک دن کہنے لگے اللہ تو کچھ بتا، میں تو تجھے کتنا چاہتا ہوں تو جانتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ لوگ بھی تجھے چاہیں، کیا کروں؟ تو اللہ نے ان کو راستہ بتایا کہ دیکھو طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے سامنے میری نعمتوں کا جا کر ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد دلاؤ. بچوں کو دسترخوان پہ بٹھاؤ تو یہ نہ کہو کہ بابا کما کے لائے، باپ کما کے لائے، ماں نے پکایا، کہو اللہ نے دیا ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے. عشق پیدا کر دیا، میں تو فقط ذریعہ تھا ایک، ہے نا. تو وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک گفتگو جناب موسیٰ کی. یہاں پر جناب موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ هل والیت لی ولیا، کیا تو نے کسی میرے ولی سے میرے لیے محبت کی ہے؟ کہ میرے ولی سے محبت کرنا وہ بھی میری محبت ہے، وہ بھی میری محبت ہے. وَهَلْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًا، کیا تو نے میرے دشمن سے میرے لیے دشمنی کی ہے؟ یہ پورے ایک عشرے کا موضوع ہے عزیزو، پڑھا بھی جا چکا ہے اس پہ ایک موضوع، ولایت اور برات، نظام الہی کا حصہ ہے جس کو ہم نے بہت ہی معمولی بنا کر پیش کیا دنیا اپنے سامنے خود.
بہت بڑی چیز ہے. اصل انسان کی تربیت میں بہت بڑا رول ادا کرنے والی چیز ہے ولایت اور برات، صحیح ولایت اور صحیح برات. ایک دوسرا موضوع ہے جو وہ بھی کم سے کم ایک اشرے کا موضوع ہے، حب فی اللہ و بغض فی اللہ. محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں. نہ محبت اپنے لیے، نہ دشمنی اپنے لیے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو آئے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے، رسول اللہ کے دشمنوں کے، امیر المومنین کے دشمنوں کے. اس لیے نہیں کہ میرے بابا کے دشمن ہیں، نہ، اس لیے کہ ولی خدا کے دشمن. دو چیزوں میں فرق ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بغضاً لابیک، وہ بھی کہہ رہے تھے آپ کے باپ کے دشمنی میں. امیر المومنین کہ نہیں، میں باپ نہیں. وہیں کھڑے ہو کر روز عاشور امام نے آ کر امیر المومنین کی 10 فضیلتوں کو بتایا. یہ کہہ کے نہیں کہ میرے باپ کی فضیلت ہے، نہیں، یہ کہہ کر کہ یہ ولی خدا کی فضیلت ہے. اسے پہچانو، اسے پہچانو. وہ رشتوں سے بہت بلند مقامات رکھنے والے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کی جائے. حباً فی اللہ و بغضاً فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے رسول اللہ سے محبت، اللہ کے لیے امیر المومنین سے محبت، اللہ کے لیے اولیاء خدا سے محبت، اللہ کے لیے اہل بیت سے محبت، اللہ کے لیے رسولوں سے محبت، اللہ کے لیے مومنوں سے محبت، اللہ کے لیے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے، یعنی 20 روایتیں ہیں صرف اس بات پر کہ مومنوں سے محبت کس طرح کی جائے. مومنوں سے، ایک دوسرے سے مومن کس طرح محبت ہے. قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور روایتیں بھی ہیں. اللہ کے لیے مومنوں سے محبت، یہ الگ موضوع انشاءاللہ محفوظ رکھیں. اور اسی طرح دشمنی، جس سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شیطان سے دشمنی ہے اللہ کے لیے، فرعون سے دشمنی ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، امیر المومنین کے دشمنوں سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، حسین ابن علی کے دشمنوں سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. تو کیا تم نے موسیٰ یہ کیا ہے؟ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ فعلم موسیٰ، جہاں پر موسیٰ یہ راز جان گئے کہ افضل الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے، اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری روایت تھی لیکن اب وقت نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ. جناب موسیٰ کو یہ راز وہاں جا کر معلوم ہو گیا، اولو العزم نبی کو یہ راز کھل کر سامنے آ گیا اللہ کے سوال جواب پر کہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے اور افضل ترین ایمان یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں، جتنی بھی دشمنیاں ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں. اے دنیا کے لوگوں سنو کہ اگر ہماری محبت رسول اللہ سے ہے تو اللہ کے لیے، رسول اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کے لیے. اگر ہماری محبت امیر المومنین سے ہے تو اللہ کے لیے ہے. اگر ہماری محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی سے ہے تو اللہ کے لیے. جو یہ محبت اگر اللہ کے لیے ہوگی تو اس محبت میں نکھار آتا چلا جائے گا. ایک زلیخا نے اللہ کو چھوڑ کر یوسف سے محبت کی، گناہ میں جلدی ڈر گئی. محبت کی تھی، نبی سے محبت کی تھی، نبی کے صرف جسم سے، نبی کی خوبیاں بھی دیکھی تھی اس نے، نبی کی خوبیوں سے اللہ کو چھوڑ کر نبی سے محبت کی، گناہ کی طرف بڑھتی چلی گئی. لیکن جب اللہ کے ساتھ نبی سے محبت کی تو عرفان کی منزلیں طے کرتی چلی گئی، زلیخا بنتی چلی گئی کہ یوسف کی نگاہوں میں بھی عظیم ہوتی چلی گئی. 2 محبتیں زلیخا نے کی، ایک محبت یوسف سے اللہ کو چھوڑ کر، ایک زمانہ یہ تھا محبت کا. دوسرا زمانہ محبت کا شروع ہوا یوسف سے محبت اللہ کی محبت کے ساتھ. کتنا فرق آ گیا. ادھر جرائم کی دنیا تھی، ادھر فساد تھا، ادھر حتیٰ نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، ادھر حتیٰ نبی سے محبت کر کے نبی کو زندان میں ڈال رہی تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین سے محبت کر کے امیر المومنین کو تکلیف پہنچائی جائے، ممکن ہے یہ، اگر وہ محبت صحیح زاویے میں نہ ہو، اگر اللہ کو چھوڑ کے کیا. ہاں، اللہ کے ساتھ جب محبت کیا تو یہ مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، عرفان کا مقام، معرفت کا مقام.
بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے ساری محبت۔ کربلا والوں سے ہمارا عشق اللہ کے لیے، یہ عشق بہت محترم ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے پھر اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ تھی کربلا معراج عشق کا تھوڑا سا جھلک۔ انشاءاللہ کہ آپ کو بہت ہی بہتر، ہم جیسے معمولی طالب علم کیا بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی عالم اور بہت ہی بہتر جو اس منزل کو کچھ طے کر چکا ہو، اس منزل میں چند قدم اٹھا چکا ہو، وہ آئے اور آپ کے سامنے بیان کرے کہ یہ مرحلہ کتنا عظیم مرحلہ ہے۔ حسین ابن علی اللہ کے لیے پورے بھرے گھر کو قربان کرتے جا رہے ہیں۔ گھر لٹتا جا رہا ہے، گھر لٹتا جا رہا ہے، شکر کے سجدے بڑھتے جا رہے ہیں، گھر پورا کا پورا قربان ہوتا جا رہا ہے، رضا پروردگار کی امید بڑھتی جا رہی ہے۔ حسین ابن علی تنہا ہوتے جا رہے ہیں، تنہا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ ہے۔ اتنا تنہا ہو کر انسان کیا ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا حسین ابن علی پر، کیونکہ اب کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، حبیب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ اس لیے دشمن کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اور روایت میں آ کر بیان کر رہا ہے کہ اتنا چہرے پر اطمینان حسین ابن علی کے ہمیں مقتل میں نظر آیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک اتنی لاشیں اٹھائی ہوں اور اتنے زخم کھائے ہوں، اس کے چہرے پہ ایسی نورانیت، ایسا اطمینان، ایسا سکون کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ ایک جملہ جو منسوب کیا جاتا ہے خود امام حسین علیہ السلام سے دعائے عرفہ کے آخری حصے میں ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید نہ ہو امام کا جملہ، لیکن جملہ بہت خوبصورت ہے کہ الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے میرے خدا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ عصر عاشور حسین ابن علی آ کر یہی دکھا رہے ہیں۔ حسین کا چہرہ دیکھ کر دشمنوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ جیسے حسین نے کچھ کھویا ہی نہ ہو۔ حسین نے سب کچھ اپنا کھو دیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے، لیکن سب کچھ کھونے کے بعد بھی دشمن کی نگاہیں کہہ رہی جیسے حسین نے کچھ کھویا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کھونے کے بعد اللہ ہے، عشق ہے، اور عشق کی منزلیں باقی ہیں۔ لہذا اب عشق کی منزلیں حسین تنہا طے کرنے لگے۔ ابھی تک ساتھ تھے، کبھی حبیب و زہیر و مسلم ابن اوسجہ ساتھ ساتھ تھے، وہ نہ رہے تو عباس و علی اکبر و قاسم و محمد ساتھ ساتھ تھے، لیکن اب عزیزوں ایسی منزل آئی کہ یہ عشق کی منزل حسین تنہا طے کرنے لگا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانی ہوئی تو حسین تنہا بنا رہے تھے۔ اے عباس، ہر مشکل وقت میں تو حسین کے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت میں کہاں ہو عباس؟ دیکھتے نہیں کہ آپ کا آقا تنہا اپنی نعم سے تلوار سے لڑ رہا، تنہا ہے حسین، تنہا ہے حسین۔ السلام علیکم ایھا البکر الموتور، سلام ہو تنہا حسین پر، سلام حسین ابن علی کی تنہائی پر، سلام حسین ابن علی کی اس تنہائی پر کہ جہاں کوئی نہیں تھا، جب آگے جب دشمن تانے دے رہے تھے تو بھی آگے کہتا کہ میرے آقا کو تانے دے۔ جناب الفضل عباس کے بازو کٹ گئے اور آواز آئی تو حسین ابن علی یہی جملہ کہا، الآن انکسر ظہری وقلت ہیلتی وشمت بھی عدوی، اے میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھیا میرے سارے راستے بند ہو گئے، اور اے میرے بھیا اب مجھے دشمن تانے دیں گے عباس، تمہارے بعد دشمن مجھے تانے دیں گے، اور تانے دے رہے حسین ابن علی کو۔ حسین تمہارا عباس نہ رہا، حسین تمہارا اکبر نہ رہا، حسین تنہا ہو گئے۔
تنہائی کی اس عالم میں حسین ابن علی بڑھتے جا رہے ہیں، آگے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، بچوں سے رخصت ہو کر، بیویوں سے رخصت ہو کر۔ مصائب کا زیادہ حصہ نہیں پڑھنا، سخت مصائب ہے یہ، بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا، لیکن جب سب سے رخصت ہو کر جانے لگے تو چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھ جائے، نہیں معلوم یہ شوق و عشق تھا حسین ابن علی کا، اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ بچے پھر آگے دامن نہ پکڑ لیں، چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھے۔ یہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محلن محلا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا دھیرے دھیرے جاؤ، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ جاؤ۔ اس بہن کو دل بھر کے دیکھنے دو، آنکھ بھر کے دیکھ لینے دو۔ اے بھیا چند لمحوں میں اتنے سالوں کے ساتھ کیسے چھوٹ جائے گا؟ یہ عاشق بہن ہے، حسین ابن علی کی عاشق بہن آئی ہے مقتل میں، جس نے اپنے عباس کو، اپنے اکبر کو، اپنے قاسم کو، اپنے اور محمد کو، سب کو قربان کر دیا کہ میرا بھیا حسین بچ جائے۔ لیکن اب حسین بھی مقتل میں جا رہے ہیں، تو بہن نے آواز دی، بھیا آہستہ جاؤ، بھیا رک رک کر جاؤ، بھیا پیچھے منہ موڑ کر دیکھتے جاؤ، بھیا اپنا چہرہ دکھاتے جاؤ، بھیا مجھے دل بھر کر دیکھ لینے دو۔ حسین مقتل میں بڑھتے ہیں، حملے کرتے گئے، جنگ کی، ہر جنگ کے دل جنگ نہیں پڑھنی ہے، بس اتنا طے ہے کہ میدان کربلا میں کسی نے بھی حسین ابن علی جیسی جنگ نہیں کی تھی، کسی نے بھی حسین جیسی جنگ نہیں کی تھی، لیکن بس آخری جملے سنیں، لیکن ایک مشکل تھی حسین ابن علی کے لیے، ایک مشکل تھی حسین ابن علی کے لیے، اور وہ مشکل کیا تھی؟ وہ مشکل یہی تنہائی تھی، یہ تنہائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا وہ اطمینان سے جنگ کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی